دیکھیں، آپ کا بچہ آپ کی ادھوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہے، یہ بات ہر ایک والدین کو سمجھنی چاہیے۔ اچھا، نوجوان شادی کرتے ہیں جنسی تسکین کے لیے، محبت کے لیے، لیکن بعد میں اکثر جو جوڑے نا وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، محبت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، شیئر ہو چکی ہے۔ تو مسئلہ توقعات کا ہے، پھر نفسیات کا ہے۔ آج کل کے نوجوان کو نا ہمارے فتووں کی، ہمارے کتابوں کی، ہماری علمی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ کے کندھے کی ضرورت ہے جس پر وہ سر رکھ کے اپنے مسئلے بیان کر دے، اس کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ زبردست۔ اور یہ کام آپ خانقاہوں میں کر سکتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ یہ جو جدید جو زمانہ ہے نا، یہ انسان کو پہلے خدا سے لا تعلق کر دیتا ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی میں خدا سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں، صرف ایک محدود چند رسوم ہوتی ہے، اس تک محدود ہو جاتے ہیں آپ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اگلے مرحلے میں، جب مذہب آپ کی زندگی کا ایک بیکار پرزہ بن جاتا ہے، تو جیسے اس کو موقع ملتا ہے وہ اس لبادوں کو اتار کے پھینک دیتا ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ فحش مواد دیکھتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، تو کچھ والدین جو ہے غصہ کرتے ہیں، کچھ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، تو کچھ جو ہے بات ہی نہیں کرتے بچے سے۔ تو بڑی غلطی کون سی ہو سکتی ہے جو اس وقت انسان کر رہا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کل بہت سے جوان دو چار پوسٹر لکھ کر خود کو بہت بڑا رائٹر سمجھتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں جنہوں نے کم عمر میں بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ان کی کتابیں پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی 50 یا 60 سالہ علمی تجربہ رکھنے والی شخصیت کتاب لکھ رہی ہے، اور ان کی خدمات بہت ساری ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، تقریباً 16 سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ ادیان باطلہ اور الحاد پر بہترین مفکر ہیں اور مصنف بھی ہیں، اور اسی طرح سے ماہر نفسیات بھی ہیں، اور بحریہ یونیورسٹی کراچی اور DHS صوفہ یونیورسٹی اور وفاقی اردو یونیورسٹی میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور فی الحال جو ہے شعور میڈیا نیٹ ورک کو رن کر رہے ہیں۔ محترم جناب شارف صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی کم عمری میں اتنی بڑی خدمات انجام دی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس شاید کوئی جنات ہے جو آپ کا جو ہے علمی تعاون کرتے ہیں، یا پھر اسی طرح سے کوئی آپ کا گھرانہ ایسا علمی ہے، آپ اس حوالے سے کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اسٹوڈیو کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو یہ عام طور پر مغالطہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی بیک گراؤنڈ کوئی علمی ہے یا کوئی علامہ مولانا خاندان سے میرا کوئی تعلق ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے والد صاحب انجینئر ہیں، اسی پوسٹ پر ریٹائر ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں یاد یا ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں تقریباً پچھلے کسی نسل میں کوئی عالم دین گزرا ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بچپن سے ہی کتابوں کے ساتھ ایک شغف رہا تھا۔ اور ایک چیز جو ہمارے والدین نے، ہمارے اساتذہ نے جو سکھائی وہ یہ تھی کہ وقت ضائع نہیں کرنا اور ہر ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ تو کوئی جن تو نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کی کسی چیز سے کوئی شغف ہے مجھے ذاتی طور پر، لیکن کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ وقت ضائع نہ ہو، اور جو بھی وقت ہو کسی نہ کسی پروڈکٹیو کام کے ایسے اندر۔ تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کم عمری میں کتابیں تصنیف کی، لیکن اتنے سنجیدہ موضوعات، الہیات، نفسیات، یہ تو بالکل جو ہے اللہ آپ کو ماشاء اللہ ترقیوں سے نوازیں۔ تو آپ کے دو پہلو ہیں آپ کی علمی حوالے سے، ایک آپ کا رد الہات کے خلاف کام ہے، اور دوسرا آپ کا جو ہے نفسیات کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج نفسیات کو زیادہ فوکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بچوں کے کچھ مسائل اٹھاتے ہیں کہ اکثر بچے جو ہے وہ اسکرین ایڈکشن میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اگر ان سے موبائل لے لیا جائے تو چیخ چیخ کر رونا شروع کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ اس کو جو کیسے ڈیل کریں؟ دیکھیں، اس مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے نا سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو بچہ ہے وہ اسکرین ایڈکشن میں کیوں گیا ہے، اس نے یہ جو رویہ ہے، بیہیویئر، یہ سیکھا کہاں سے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں۔ اگر کسی بچے کو آپ آئس کریم دیں اور وہ کھا رہا ہو، ابھی اس نے آئس کریم ختم نہ کی ہو اور آپ اس کو درمیان سے اس کی چھین لیں آئس کریم، اور پھر وہ بچہ چیخے گا، چلائے گا، اور آپ اس بات پر تعجب کریں کہ بچہ کیوں چیخ رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے، تو ہمیں اس بات پر تعجب کرنا چاہیے کہ کیوں اتنی حیرت ہو رہی ہے۔ اصل میں بات یہ کہ ہمارے ہاں ایک عام رویہ لوگوں کا بن گیا ہے، خاص طور پر والدین کا، کہ جب کبھی ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکتے تو اس وقت کا جو سبسٹیوٹ ہم نے بنا دیا کہ ان کو موبائل فون دے دیں، اور جب بچہ موبائل فون کے اندر انگیج ہو جاتا ہے، بچہ اس سے لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، پھر ہم عین موقع پر جب ہم فری ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں موبائل واپس کر دو۔ تو آپ تو اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے آپ اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے خود ایک بچے کو رویہ سکھایا ہے کہ آپ کو جب بھی بوریت ہوگی، آپ کو جب بھی انجوائے کرنا ہوگا تو آپ نے موبائل فون یوز کرنا ہے،
تو پھر آپ ہم سے یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی مرضی سے چاہیں موبائل فون دے دیں اور مرضی سے چاہیں موبائل فون لے لیں. صحیح. تو یہ چیز جو ہم کام کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ، یہی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے. صحیح. اچھا، آج کل کے جو جینزی ہے وہ یہ فحش مواد کا شکار ہے، تو اس سے جو ہے آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس سے نکالنے کے لیے ہمارے ہاں عام طور پر بڑی غلط فہمیاں موجود ہیں. عام طور پر جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پورنوگرافی ہو گئی یا کوئی بھی ایڈکشن ہو گیا، کوئی کسی بھی، کیونکہ آج کل نوجوانوں کے اندر ویپ کا ایڈکشن بھی ہے، اسموکنگ بھی ہے، بہت ساری چیزیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نوجوان کسی لذت کے حصول کے لیے وہاں پر جا رہا ہے، حالانکہ لذت کا حصول اس کا مقصد نہیں ہوتا. بعض اوقات تو وہ انسان جو خود اس ایڈکشن کے اندر، جو اس مواد کو دیکھنے کے اندر مبتلا ہے، وہ بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں شاید لذت کے حصول کے لیے جا رہا ہوں. حقیقت یہ کہ وہ لذت کے حصول کے نہیں جا رہا ہوتا، بلکہ وہ ایک راہ فرار اختیار کر رہا ہوتا ہے. اچھا. وہ جو اس کے اندر ایک اندرونی طور پر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، اس کو ایک اسٹریس ہوتا ہے یا ڈپریشن ہوتا ہے یا فرسٹریشن ہوتی ہے، یا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک معنویت کی جو خلا ہوتی ہے، اس کو پر کرنا ہوتا ہے اس کو کہیں پر. اب وہ پر کہاں پر کرے گا؟ اس کو پر کرنے کے لیے مختلف اس کے پاس راستے ہیں. یا تو وہ اسکرین ایڈکشن میں چلا جاتا ہے یا پھر وہ فحاشیوں میں چلا جاتا ہے. اب اس کو نکالنا کیسے؟ نکالنے کے لیے سب سے پہلی چیز دیکھیے، کسی بھی چیز کو جب آپ کو کنٹرول کرنا ہو نا، تو سب سے پہلے آپ کو اس کو جاننا ہوتا ہے، پہچاننا ہوتا ہے. آپ کسی کو جانے پہچانے بغیر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اگر کسی انسان کو اس عادت کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ عادت کس راستے سے میرے اندر داخل ہوئی ہے. جب تک اس راستے پر آپ قدغن نہیں لگائیں گے تب تک چیز ٹھیک نہیں ہوگی. ہمارے یہاں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کسی نے کوئی فحش مواد دیکھ لیا، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے توبہ کر لوں، میں پکا ارادہ کر لوں، اور میں مطلب اپنے آپ سے وعدہ کر لوں کہ بس آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو میرا کام ہو گیا، میری توبہ ہو گئی. حالانکہ ہمارا دین بھی یہ بتاتا ہے کہ توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کریں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ آئندہ گناہ نہ کرنے کی پراپر پلاننگ کریں، عمل بھی کرنا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ارادہ کافی ہوتا ہے. صحیح. اچھا، آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کانفیڈنس کا. ایک ایسے لیڈر گزرے پاکستان میں، ان کا کانفیڈنس لیول اتنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اتنے ماہر نہ ہو، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ جگہ بنا چکے تھے. تو اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اکثر بچے جو ہے وہ کھڑے ہو کر بغیر گئے تقریر کر لیتے ہیں، اور اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ سلام بھی نہیں کر سکتے، شرماتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں اس طرح کے مسائل کی. ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے جو عام طور پر کم ہوتی ہے، کہ اگر کسی کی باڈی میں باقاعدہ جو ہمارے پراپر وائٹامنس ہیں اس کی کمی ہے، وائٹامن B12 کی کمی ہے، اومیگا کی کمی ہے، تو اس سے بھی آپ کا کانفیڈنس تھوڑا سا شیک ہوتا ہے. آپ کی شخصیت پر، آپ کے اعتماد پر اس سے فرق پڑتا ہے، براہ راست پڑتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان کو لگتا ہے کہ برین تھوڑا سا فوگی سا ہو رہا ہے، کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی، کچھ فوکس نہیں ہو رہا. تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہے نا ڈیفیشنسی ہو رہی ہے وائٹامن B12 کی یا پھر اومیگا 3 کی. ایک تو یہ ریزن ہوتا ہے. دوسرا جو ریزن ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں رویے ہیں معاشرتی یا خاص طور پر تربیت اولاد کے حوالے سے، وہ ہے کہ اکثر والدین کیا کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں یا ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے یہ بچوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے. تو جب کسی بھی اچھا، پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ کوئی کام کر کے آیا ہے، اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے برا کام کیا. مثال کے طور پر چند دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گھر کے ایک بچے نے ایک اچھا خاصا کھلونا تھا، اس کو توڑ کے کوئی اور چیز بنا دی. تو اب دیکھا جائے تو اس کا ایک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ایک کھلونا توڑ دیا، یہ نیگیٹو ہے، لیکن دوسرا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ اس نے کریٹ کیا ہے، مطلب اس نے اپنی کریٹیوٹی کا اظہار کیا. تو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. جب ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، طنز کرتے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو کانفیڈنس اس کا لو ہو جاتا ہے. دوسری وجہ یہ. تیسری وجہ جو عام طور پر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عادت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان، اگر آپ گاڑی چلانا آپ کو نہیں آتی ہو، گاڑی آپ پہلی مرتبہ چلانا، چاہے آپ سیکھ بھی چکے ہوں تھوڑی بہت، آپ چلانے کے لیے جائیں گے، روڈ پر نکلیں گے تو آپ کا کانفیڈنس تھوڑا سا شیک ہوگا. تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ پریکٹس کریں. جتنا زیادہ انسان پریکٹس کرے گا، خود مجھے اگر آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو 2015 یا 16 کی بات ہے، مجھے ایک ایوارڈ سیرمنی میں مجھے بلایا گیا، کوئی ایوارڈ دینا تھا. تو وہاں پر میں گیا، اور جیسے میں اسٹیج پر کھڑا ہوا، وہاں پہ تقریباً 1200-1300 کے قریب ہال کے اندر لوگ موجود تھے. میں کھڑا ہوا ہوں اور صرف اتنا سا جملہ میں نے کہا، بہت شکریہ، اور یہ بول کر میں اتر گیا. مطلب ایک وہ ٹائم تھا. پھر اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو 1 سال کے بعد اسی طرح کا ایک موقع آیا جہاں پر مجھے ایک ریسرچ پیپر پریزنٹ کرنا تھا، اور لگ بھگ اتنے ہی لوگ تھے. کسی گیریزن یونیورسٹی کا غالباً کوئی آڈیٹوریم تھا وہ، تو 1200-1300 یا 1100 کے قریبی لوگ ہوں گے اس میں. اور الحمدللہ بہت اچھا سیشن رہا.
یعنی وہ لوگوں نے بہت پسند کیا. تو پریکٹس کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. صحیح. اچھا، بعض والدین بچے کے اتنے قریب آتے ہیں، اتنا دوست بن جاتے ہیں کہ بچہ بگڑ جاتا ہے، اور کچھ والدین جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھر میں فرعون آ چکا ہے. تو تناسب کیا ہونا چاہیے، ایک اعتدالی راہ؟ اس میں تناسب یہ ہونا چاہیے کہ بچہ آپ کی ناراضگی کے خوف میں مبتلا ہو سکے، اچھا، آپ سے خوف زدہ نہ ہو کبھی. زبردست. ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ بچے کے سامنے خاص طور پر جو والد ہوتا ہے اس کی تو شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی مانسٹر ہے کہ اس کے اب گھر میں داخل ہوگا تو اب پتہ نہیں سب کچھ بدل جائے گا. ہمیں اس کی ناراضگی سے ڈرانا چاہیے کہ بھئی والد ناراض ہو جائیں گے، ان کو اچھا نہیں لگے گا، ان کو دکھ ہوگا. بچے کو اگر آپ ایموشنلی اپنے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو وہ آپ کی بات مانے گا. صحیح. ہم کیا کرتے ہیں، بچے کے ایموشنلی اس کو مینوپلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو ڈرانا، اس کو خوفزدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت زیادہ اگر آپ بچے کو ڈرا رہے ہیں، خوفزدہ کر رہے ہیں تو گیپ آ جائے گا آپ کے ساتھ. بچہ آپ کے ساتھ اظہار نہیں کر پائے گا، اس کی اپنی شخصیت بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ بہت زیادہ پیمپر کر رہے ہیں، صحیح. مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی بچے، چھوٹا بچہ ہے ابھی 8-9 سال کا ہی ہے مثال کے طور پر، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں کہ آپ اس کو کہیں اکیلے کوئی سامان لینے کے لیے بھیجیں، لیکن اس کے اندر اعتماد بھی تو پیدا کرنا ہے نا. تو آپ کیا کریں کہ آپ دکان سے چند قدم فاصلے پر کھڑے ہو جائیں اور اس کو پیسے دے، وہ کہے کہ جا کر خرید لے وہ، تاکہ وہ بچہ آپ کی نظر میں بھی رہے اور اس کے اندر اعتماد بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. تو دونوں چیزوں کو برابر رکھنا بہت ضروری. اوور پیمپرنگ کریں گے، بہت زیادہ خیال رکھیں گے تو بچہ کبھی بھی کچھ بھی زندگی میں نہیں کر پائے گا، وہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا. اچھا، اکثر والدین خصوصاً پاکستانی والدین بچوں کا مستقبل خود طے کرتے ہیں، دخل اندازی کرتے ہیں. اگر مولوی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یار بیٹا مولوی بن کر میرا مدرسہ سنبھالے، ڈاکٹر ہے تو چاہتا ہے کہ کلینک سنبھالے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ والدین طے کریں یا پھر جو ہے بچہ خود اس کی فطری صلاحیت ہوتی ہے؟ دیکھیں، آپ کا بچہ آپ کی ادھوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے. صحیح. یہ بات ہر ایک والدین کو سمجھنی چاہیے. ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ بینگ پیرنٹ ہم اپنے بچے کو گائیڈ کریں کہ تمہارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، تمہاری شخصیت کیا ہے، تمہاری شخصیت سے کیا چیز میچ کرتی ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے. فار ایگزامپل، اگر ایک ایسا بچہ ہے جس کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ بچہ انٹروورٹ ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اس کی کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی نہیں ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پبلک اسپیکر بننا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ پریزنٹیشن دے گا، پڑھائے گا، تدریس کر لے گا، وہ ایک الگ شعبہ ہے، لیکن آپ اس کو فطرت میں اس کے نیچے چیز شامل کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کا شوق کیا ہے، بچے کا ذوق کیا ہے، اور اس کی شخصیت میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے مطابق ہمیں فیصلہ بچے کے اوپر چھوڑنا چاہیے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ فحش مواد دیکھتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، تو کچھ والدین جو ہے غصہ کرتے ہیں، کچھ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، تو کچھ جو ہے بات ہی نہیں کرتے بچے سے. تو بڑی غلطی کون سی ہو سکتی ہے جو اس وقت انسان کر رہا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ نے 3 چیزیں بتائی، تینوں کی تینوں غلط رویے ہیں. اچھا. ہاں، دیکھیں، جب کبھی کوئی بچہ کوئی غلطی کر بیٹھے، جب ہم اس کو ڈانٹتے ہیں تو وہ یہ نہیں سیکھتا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، وہ یہ سیکھتا ہے کہ آئندہ مجھے یہ کام ذرا احتیاط سے کرنا ہے، کہ مجھے اب بچ کر کرنا ہے یہ کام. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب بچہ با اختیار ہوتا ہے، آج آپ بچے کو ڈانٹ دیں گے، روک لیں گے، لیکن بچہ بڑا بھی تو ہوگا نا. صحیح. کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جب بچہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، بچے کے دوست آئے ہوئے ہیں، وہ اندر اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کا اختیار اس بچے کے اوپر نہیں ہے، اس وقت وہ کیا کر رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو ڈانٹیں، ماریں، اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیں، ہمیں یہ بچے کو بتانا پڑے گا، اویئر کرنا پڑے گا کہ بیٹا یہ جو آپ نے کیا ہے یہ غلط کام ہے، اس کے نقصانات کیا کیا بھگت سکتے ہیں آپ. صحیح. جب اس کو آپ رزلٹ بتائیں گے کہ بتائیں گے اس کے لیے کیوں یہ چیز چھوڑنا ضروری ہے، تو پھر بچہ اس چیز کو چھوڑ. جب اس کے پاس اختیار ہوگا، اس کے پاس انتخاب کا موقع ہے، تب بھی وہ خیر کا انتخاب کرے گا. ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ بچے کو خیر اور شر کے اوپر زبردستی لانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں بچہ زبردستی ہمارے حکم کے اوپر خیر کا انتخاب کرے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہمارے حکم ختم ہو جاتے ہیں تو بچہ شر کی طرف چلا جاتا ہے. تو بچے کی تربیت میں اس خیر کو اس کا انتخاب بنائیں، نہ کہ اس کی مجبوری بنائیں. زبردست. اچھا، سیکس ایجوکیشن اس کا چرچہ ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بے حیائی ہے. ایک ماں اپنی بچی کو یا ایک باپ اپنے بچے کو کیسے بتائے کہ بابا اس چیز سے آپ نے بچنا ہے؟ تو اس کی کیا اسلامی تعلیمات موجود ہیں سیکس ایجوکیشن کی؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. اگر ہمیں یہ اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، بلوغت کی عمر سے گزر رہا ہے، تو والد اپنے بیٹے کو اور والدہ اپنی بیٹی کو آگاہ کرے. بعض اوقات ہمارے کچھ معاشرتی ایسے نارمس ہیں جس میں ایک حجاب بھی ہوتا ہے. عام طور پر ہم اپنے والد سے براہ راست بات نہیں کر پاتے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کے کسی بڑے کزن کو، کسی فرد کو کہہ دیتے ہیں کہ میرے بچے کو گائیڈ کر دو، جس کے اوپر آپ کو اعتماد بھی ہو. ورنہ ہوگا کیا، آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے نا وہ انٹرنیٹ پر جائے گا،
وہ چیزیں سرچ کرے گا اور معلومات اس کو تو ملے ہی. اب وہ صحیح ملے یا غلط ملے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کسی بھی راستے سے کسی بھی ذریعے سے خود اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی اور کے ذریعے اس کو گائیڈ کریں. یہ بہت ضروری ہے, ورنہ دوسرا بندہ اس کے یہ جنسی مسائل کا استعمال کرتے ہوئے اس کا استحصال کر رہا ہوگا. صحیح. تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر والدین جو بچہ خاموش ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں فرما بردار ہے, تابع دار بچہ ہے. جو بچہ بولتا ہے تو اس کو بدتمیز کہہ کے چپ کرا دیتے ہیں. اب یہ فرما بردار بیٹا جو ہے زیادہ صلاحیتیں پائے گا یا جو بچہ زیادہ بول رہا ہے اور بدتمیز کا لقب جس کو مل جاتا ہے؟ دیکھیے, زیادہ بولنا بدتمیزی نہیں ہوتی, بے وقت بولنا یا غیر ضروری بولنا بدتمیزی ہو سکتی ہے. ہم بینگ پیرنٹ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں, وہ یہ کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں آگے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں, کسی کو بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنا کانفیڈنٹ ہے, کتنا تیز ہے, کتنا شرارتی ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اصل میں لاشعوری طور پر اس کے اس عمل کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو عمل کیا وہ بہت اچھا کیا, ویل ڈن, یو ڈیڈ ویل. اور پھر جب وہی بچہ بدتمیزی رویہ اختیار کر لیتا ہے, اپنی شخصیت کا اس کو حصہ بنا دیتا ہے, تو ہمیں شکایت ہوتی ہے. تو بولنا بھی پرابلم نہیں ہے اور خاموش ہونا بھی پرابلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی شخصیت مختلف بنائی ہے. کچھ بچے پیدائشی طور پر ایسے ہوتے ہیں, بائی برتھ ہوتے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ زیادہ بولتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بولتے. ہاں, اگر ایک بچہ ایسا ہے جو خاموش ہے اور ضروری وقت پر بھی نہیں بول رہا, تو ہمیں اس کو بتانا چاہیے, سمجھانا چاہیے, اس کو سکھانا چاہیے, اس کا کانفیڈنٹ ڈیولپ کرنا چاہیے. اور ایک بچہ ایسا ہے جو خاموش ہی نہیں ہو رہا, تو ہمیں اس کو بتانا چاہیے کہ کہاں پر بولنا ہے. ان دونوں چیزوں کو کنٹرول. اور یہ بچوں کا معاملہ نہیں, میرے خیال ہے بڑوں کا بھی معاملہ ہے. کچھ ایسے بڑے ہوتے ہیں جو بولتے ہی نہیں ہیں بالکل, مردوں کا بھی ہے, صرف خواتین کا نہیں. کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو بولتے تو خاموش نہیں ہوتے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خاموش ہے تو بولتے ہی نہیں. اچھا, ماشاء اللہ. یہ تھے بچوں کے مسائل. اب جو ہے نوجوانوں کی جو مسائل ہے اس کی طرف آتے ہیں. تو آج کل کا نوجوان جو ہے, ہر نوجوان ایلن مسک بننے کے خواب دیکھتا ہے, لیکن بیچارہ کر نہیں پاتا. تو ذہنی طور پر جو ہے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ کہ ہم ترقی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر جو ہے ہم اپنی ذہنی صحت جو ہے نا وہ قربان کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نوجوان ہے نا, اس کی کامیابی کی جو ڈیفینیشن ہے وہی غلط ہے. آپ کسی بھی نوجوان سے پوچھیں کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اول تو وہ یہ کہے گا کہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے, یعنی اس کو کلیئرٹی نہیں ہوگی. وہ کہے گا میں سوچ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, بس پڑھ رہا ہوں, میں کچھ کر لوں گا. اور اگر اس کا تھوڑا سا وہ سوچنے سمجھنے والا ذہن ہو اور اس کا کوئی مقصد ہو, تو پھر یہ زیادہ سے زیادہ نکل آئے گا کہ کہے گا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں, میں انجینئر بن جاؤں, میں انٹرپرینور بن جاؤں, کاروباری بزنس کر لوں کچھ. یہ مقصد ہوگا. دونوں صورتوں میں پرابلم یہ ہے کہ اس نے اپنی خوشی, اپنی کامیابی کا جو معیار بنا ہے وہ بنا ہے جو کہ ٹیمپریری چیزیں ہیں, جو کہ مادہ پرستی کی چیزیں ہیں, یہ دنیا ہے. جبکہ انسانیت کا جو سکون ہے, دلوں کا سکون, تو اللہ کی ذات کے اندر ہونا چاہیے. تو جب آپ ایک ایسی چیز, ایسی جگہ تلاش کر رہے ہو جو خود عارضی ہے, تو وہاں پر آپ کو جو سکون ملے گا وہ بھی عارضی ملے گا. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا, وہ مقصدیت اور یہ مٹیریلسٹ جو سوچ ہے وہ یہ ہے. جب آپ اس کو کمپٹیشن کے اندر لگا دیتے ہیں نا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ کہ وہ ایلون مسک بن جائے, وہ پیسہ کما لے. پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں, یہ ضروری ہے, ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. لیکن کیا ہماری زندگی کا الٹیمیٹ گول یہی ہے یا شہرت؟ آپ دیکھیں نا, انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے, لاکھوں تعداد ہے نا, لیکن ہم کتنوں کے نام جانتے ہیں؟ چند کے نام جانتے ہیں. قرآن مجید میں جو نام بیان ہوئے, اگر ہم زیادہ میکسیمم بھی لگا لیں تو 26-27 سے زیادہ نام ہمیں نہیں ملتے. بائبل کو بھی ملا لیں تو اس سے کچھ زیادہ ہو جائیں گے. لیکن کیا لاکھوں پیغمبروں کے نام ہمیں معلوم ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ گمنام ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شہرت, عزت, شہرت دونوں ایک ہی چیز ہے. اور پھر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پیسہ ہوگا تو ہم زندگی میں کامیاب ہے, پیسہ نہیں تو کامیاب نہیں. تو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی معنویت پیدا کر لیں, اپنی روحانیت کو دوبارہ استوار کر لیں اپنی زندگی کے اندر اس سے تعلق کو, تو یہ جو ڈپریشن ہے, نوجوانوں کی جو مسائل ہے, خود بخود حل ہونا شروع ہو جائے. اچھا, نوجوان شادی کرتے ہیں جنسی تسکین کے لیے, محبت کے لیے, لیکن بعد میں اکثر جو جوڑے نا وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, محبت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, شیئر ہو چکی ہے. تو مسئلہ توقعات کا ہے, پھر نفسیات کا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب نوجوان شادی کرتے ہیں نا, تو 100 ایکسپیکٹیشن سے وہ شروع کرتے ہیں. ایک دن گزرتا ہے, 2 دن گزرتا ہے, وہ کرتے 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 ان کی 10-5 ہی جو ہے نا امیدیں بچ جاتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں جو 100 توقعات کے ساتھ میرے اس رشتے کا آغاز کیا تھا وہ تو ٹوٹ گئی. تو رشتہ بھی پھر ٹوٹنے لگ جاتا ہے. کرنے کا کام یہ تھا کہ آپ زیرو سے شروع کرتے. آپ ایک شخص, آپ اپنی زندگی کا اس کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں, آپ اس کو ایکسپلور کریں, اس کی شخصیت کیا ہے, میں اس کے ساتھ کیا کیا ایکسپیکٹیشنس کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. جب آپ زیرو سے شروع کریں گے نا, تو آپ کو اگر 10 ایکسپیکٹیشنز بھی مل جائیں نا تو آپ کے لیے وہ انف ہوگی, بڑی جیت ہوگی. لیکن اگر آپ 100 سے شروع کرتے ہیں, اور وہ ایکسپیکٹیشنز کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں. تو ایک تو ریزن یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز ہماری غلط ہوتی ہیں.
سیکنڈ جو ایک بہت بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا شریک حیات انتخاب کرنے کا جو معیار ہے وہ غلط ہے. صحیح. ابھی کل چند دن پہلے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اسلام آباد میں 2.5 لاکھ شادیاں ہوئی ہیں ایک سال کے اندر, اور ان 2.5 لاکھ میں سے 1,10,000 طلاق ہوئی ہیں. سمجھ لیں 50% کی لگ بھگ, تھوڑی سے کم ہے فیصد. تو اتنے طلاق کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. اچھا وہ لڑکی بھی بڑی نزاکت کے ساتھ, مطلب وہ چھری کانٹے کے ساتھ کھا رہی ہے پیزا ہٹ میں, اس کے ساتھ وہ جا رہا ہے, گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, وہ میک اپ لگایا ہوا ہے, اس نے بڑی خوبصورت اس کو نظر آ رہی ہے, تیار ہو کر آئی ہوئی ہے, تو وہ تو اس کو بڑی اچھی لگ رہی ہے اس وقت. اچھا لڑکا بھی اس وقت بہت ہی جو ہے نا وہ اپنا ایک اپنی باروب شخصیت دکھا رہا ہے, اپنے کچھ پیسہ دکھا رہا ہے, یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہے, شکل و صورت دکھا رہا ہے. لیکن جب یہی چیز ریئل لائف شروع ہوتی ہے تو کہانی تو اصل میں وہیں پہ شروع ہوتی ہے نا. جی. تو جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ جو نزاکت تھی, ظاہر سی بات ہے نزاکت ایک سپرفیشل چیز تھی, ایک سطحی چیز تھی, وہ حقیقت نہیں تھی. زندگی ایک مختلف چیز ہے. جب وہ ایک خاتون اپنے گھر میں ہوگی تو وہ اپنے کام بھی کرے گی, دیگر مسائل بھی. وہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ, یعنی وہ جب چند مہینوں کے بعد ایک جو بھوت سوار ہوتا ہے نا سر پہ, ایک ببل جو ہوتا ہے ایکسائٹمنٹ کا, محبت کا, جب وہ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ وہی لڑکی ہے جس کو میں نے یونیورسٹی میں پسند کیا تھا, یہ تو کچھ اور ہی مجھے نظر آ رہی ہے, نہ شکل و صورت سے وہ نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ جو میں نے پہلی والی بات کی نا کہ آپ کی جو معیار ہے وہ کیا میٹر ہے, لذت ہے, لمس ہے, آپ کے سینشل پلیجر ہے. آپ کو اگر کھانے کی چیز بہت پسند ہو, میں صبح بھی وہی کھلاؤں, شام کو بھی کھلاؤں, رات کو بھی کھلاؤں, آپ کو مزہ نہیں آئے گا, آپ اکتا جائیں گے. ایک دن 2 دن کھا لیں شاید, پھر آپ اکتا جائیں گے. تو اگر آپ کے پسند کا معیار بھی یہی ہوگا تو آپ بھی اس سے اکتا جائیں گے. لیکن اگر آپ کی پسند کا معیار اس کی شخصیت ہوتی, آپ کے کوئی اچھے گولز ہوتے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ انسان نکاح کن مقاصد کے لیے کرتا ہے, حسب النفس کے لیے کرتا ہے, دولت کے لیے کرتا ہے, حسن کے لیے کرتا ہے, بہترین چیز ہے کہ آپ دین کے لیے کریں. تو اگر آپ نے کچھ ویلیوز سیٹ کی ہوئی ہیں, ہمارے یہاں پیرنٹس کو بھی میں یہاں پر مخاطب کر کے ایک بات کہوں گا, اور اساتذہ سے بھی. ہمارے پیرنٹس ایک بڑی غلطی کرتے ہیں, وہ یہ کہ جب ان کی بچی یا ان کا بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے, کالج میں جاتا ہے, اسکول میں جاتا ہے, یہ وہ ایج ہوتی ہے جب وہ بلوغت سے گزر رہا ہوتا ہے, یعنی اس کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, سمجھے, اس کے سامنے کھانا بھی ہوتا ہے. آپ اس کو کہتے کہ تمہارے سامنے کھانا ہے, تمہیں بھوک لگ رہی ہے لیکن کھانا نہیں ہے تمہیں کبھی. ہمیں اس کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا. ہمیں اس کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا دیکھو, جب تم یونیورسٹی جاؤ گے, کالج جاؤ گے, تو یہ چیز تمہیں خود فطری طور پر محسوس ہوگی, اور یہ کوئی چیز بری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ڈالا ہے, ایک جذبات انسان نے, اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے انسان کے اندر. اصل چیز ہے کہ آپ کے انتخاب کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے, آپ اس کو یہ سکھاؤ. اگر وہ اس کرائٹیریا پر جائے گا تو اس کو یونیورسٹی میں 100 لڑکیاں مل جائے, 100 لڑکے مل جائیں, ہو سکتا ہے کہ 100 کے 100 اس کے معیار پر پورا نہ اترے. تو اب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک معیار چند مہینے چلتا ہے, وہ سمجھ نہیں آتا, تو دوسرا پھر سمجھ نہیں آتا, تیسرا, اور جلدی شادی کر لی تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وقتی رشتہ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا, آج کل کے نوجوان دل سے امید کی کرنیں ختم ہو چکی ہے, بس وہ خودکشی کے دانے پہ ہوتے ہیں. تو ایسے نوجوانوں کو بندے کیسے ڈیل کریں؟ اگر کسی فرد کا مسئلہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ خودکشی کے دہانے پر وہ آ چکا ہے, تو پھر تو اس کو کسی اچھے ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے. اس کے بغیر اس کو ڈیل کرنا مشکل ہو جائے گا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو نا نفسیات کے حوالے سے اتنی اویئرنیس نہیں ہے. بعض اوقات تو ہم مذاق میں کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ یار مجھے پریشانی ہو رہی ہے, دکھ ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, تو آپ کہتے ہیں یار جا کے خودکشی کر لو. تب ہم کہہ دیتے ہیں, کوئی کہتا ہے مجھے مرنے کا دل چاہتا, ہم کہتے ہیں جا مر جا بھائی, ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں. تو ہم اس کو ایک طریقے سے چیزیں سکھا دیتے ہیں. تو اگر کسی کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ اس کا سلیپ پیٹرن اچانک سے چینج ہو گیا, یعنی کہ پہلے وہ بہت سوتا تھا بالکل نہیں سو رہا ہے, یا پہلے سوتا ہی نہیں تھا بہت زیادہ سو رہا ہے, پہلے وہ کھاتا ہی نہیں تھا بہت زیادہ کھا رہا ہے, یا پہلے بہت کھاتا تھا اب نہیں کھا رہا, پہلے جس کاموں میں اس کی دلچسپی تھی اب وہ کام نہیں کر رہا. وہ تو ہمیں اس سے جاننا چاہیے, اس سے پوچھنا چاہیے, اس کا احساس کرنا چاہیے کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے, کیوں پریشان ہو. تو ہمیں کسی ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے. دوسرا کام ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کو ہمارے جو خانقاہی نظام ہے, جو اچھی خانقاہیں موجود ہیں, اس کے ساتھ ہم اس کو جوڑنا چاہیے. جو ہمارے ہاں خانقاہی نظام تھا نا, اگر یہ آج اسی طریقے سے چل رہا ہوتا تو ہمیں کلینکل جو سائیکالوجسٹ ہے اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. زبردست. ایک آج کل کے نوجوان کو نا ہمارے فتووں کی, ہمارے کتابوں کی, ہماری علمی باتوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو آپ کے کندھے کی ضرورت ہے جس پر وہ سر رکھ کے اپنے مسئلے بیان کر دے, اس کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا. زبردست. اور یہ کام آپ خانقاہوں میں کر سکتے ہیں. اچھا, نوجوان اکثر محبت میں ناکامی کے بعد یا پھر کوئی چیز, مطلب وہ میڈیکل کے امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے, پھر CSS کے ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے اس کی نفسیاتی حالت خراب ہو جاتی ہے, اس سے کیسے نکالیں گے ہم اسے؟ اس کا ریزن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو گول سیٹنگ ہوتی ہے نا,
جس میں وہ ناکام ہو جاتا ہے وہ غلط ہوتی ہے. صحیح. مثال کے طور پر اگر میں نے یہ گول بنایا ہوا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا میرے پاس اتنے مطلوبہ وسائل، کیا میرے حالات اس کے مطابق ہیں، کیا میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں یا نہیں بن سکتا. اگر میں نے ایک ایسا گول اپنے لیے سیٹ کر لیا جو کہ ہے ہی غیر حقیقی، جو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر زیادہ چانسز یہی ہے کہ میں اس میں ناکام ہی ہوں گا. ایک تو یہ چیز. دوسری جو اس کے اندر چیز ہونی چاہیے وہ یہ کہ گول ہوتا کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا. کیا ڈاکٹر بننا ہی گول ہے میرا؟ چلے میں ڈاکٹر بن گیا، اب میں کیا کروں گا؟ تو کیا میری زندگی ختم ہو گئی؟ صحیح. تو ہمیں اس کو بتانا پڑے گا کہ الٹیمیٹ گول آپ کا ڈاکٹر بننا نہیں، بلکہ آپ کا گول یہ ہونا چاہیے لوگوں کو ہیل کیا جائے. اگر آپ ڈاکٹر نہیں بن گئے تو آپ کسی اور طریقے سے بھی اس شعبے سے وابستہ ہو سکتے ہیں. صحیح. آپ اگر ہم کسی راستے سے گزر رہے ہوں اور راستے میں لکھا ہوا ہو کہ سڑک پر کام جاری ہے، زحمت کے لیے معذرت خواہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم واپس گاڑی موڑ کے گھر پہ چلے جاتے ہیں؟ نہیں، ہم آلٹرنیٹ راستہ اختیار کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں اپنی منزل کلیئر ہوتی ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اسی راستے سے ہی گزرنا ہے، یہی ہمارا گول تھا. ہم یہ نہیں سمجھتے. تو زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے. ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اگر کہیں پر راستہ بند ہو جائے، کوئی ناکامی ہو جائے، تو ہمیں آلٹرنیٹ راستے اختیار کرنے چاہیے. اس گول کی طرف جانا چاہیے جو ہمارا الٹیمیٹ گول ہے. تو گول کو کلیئر کریں، اور دوسرا گول وہی ہو جو ہماری حالات، ہمارے وسائل کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بچے جو ہے نانی دادا ہے، والدین ہیں، ان سے بڑے جڑے ہوتے تھے، لیکن آج کل ایسا ہے کہ والدین پرانے لگتے ہیں اور نانی دادی کی باتیں سمجھ سے باہر ہیں. تو ایسی صورت میں جو ہے نا پھر بچوں کو کیسے ڈیل کریں گے آپ؟ اس میں کچھ چیزیں تو بچوں کو بھی کرنی چاہیے. دیکھیں یہ مسئلہ جو نا ہر زمانے میں رہے گا. ٹھیک ہے، آج جب آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑے سے آؤٹ ڈیٹڈ محسوس ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن آج جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. صحیح. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں کہ سر انسٹا پر یہ، فلاں پر یہ، لنکڈ ان پر یہ. مجھے نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ہم وہ جنریشن ہے جن کی آدھی سے زیادہ زندگی فیس بک پر گزری ہے. صحیح. یعنی جو سوشل میڈیا جو ہم نے گزارا ٹائم، وہ اورکٹ پہ گزارا ہے، MIRC پر، یاہو پر، MSN پر، اور جو ہے نا آخر میں یہ فیس بک آیا. اب وہ جو نئی جنریشن کا میڈیا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو یہ مسئلہ ہر زمانے میں رہے گا. ہمیں بچوں کی اور اپنی یہ تربیت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک تو اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہیں، ہم بچوں سے ان موضوعات پر بات کرتے رہیں جو کہ ان کی دلچسپی کے موضوعات ہیں، نمبر 1. اور ساتھ ساتھ بچوں کی بھی یہ تربیت کریں کہ بچے بھی ہمارے ساتھ انگیج رہیں. دیکھیں آج اگر میرے والد صاحب اگر کوئی واقعہ مجھے سنا رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ واقعہ 10 مرتبہ پہلے بھی سنا چکے ہوں، لیکن میں اسی دلچسپی کے ساتھ، اسی ایک انرجی کے ساتھ، اسی ادب اور احترام کے ساتھ سنوں گا، تو میرا بچہ مجھے یہ دیکھ رہا ہوگا کہ کل مجھے بھی اپنے والدین کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرنا ہے. آج جب ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کریں گے تو کل ہمارا بچہ بھی ہم سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. صحیح. تو ہمیں اپنے والدین سے کنیکٹ ہونا ہے. اگر ہمارے والدین نہیں تو ہمارے خاندان میں بزرگ ہوں گے. ہم اپنے بچوں کو تو عام طور پہ کرتے ہی نہیں کہ بزرگوں سے دور کر دیا. صحیح. ہوتا ہے کیا، آپ کسی خاندان میں جائیں، بزرگ بیٹھے ہوئے تو بچوں کو بیٹا باہر جا کے کھیلو، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ آؤ بیٹا بزرگ کے پاس آ کے بیٹھو، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. صحیح. اب ہم یہ نہیں کرتے. ہم نے اس کو دیکھ تو یہ مصیبت ہاتھ میں دے دی، موبائل فون. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے. مطلب ہر مسئلے کی جڑ ایک تو یہاں پر مل جاتی ہے آپ کو. ایک تو یہ جیسے ہم نے خود اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ان سے ڈسکنیکٹ کر دیا. پہلے ہم اپنے آپ کو بڑوں سے کنیکٹ کریں. بچے جو ہے نا ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں. آپ نے شروع میں جو سوال ایک پوچھا تھا اس سے پہلے موبائل فون کے حوالے سے، مجھے اکثر پیرنٹس پوچھتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ موبائل فون بہت یوز کرتا ہے، میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں آپ موبائل فون یوز کرنا چھوڑ دیں. آپ چھوڑ دیں. صحیح. دیکھیں آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا، چھوٹی سی بچی ہو تو وہ اپنی والدہ کی طرح برقع پہنے گی، نقاب لگائے گی، پرس پہن لے گی، چھوٹی سی ہوگی وہ، اور اپنی والدہ کی نقل کرے گی. بیٹا ہوگا تو اپنے والد کی طرح لیپ ٹاپ اٹھا لے گا، بیگ اٹھا لے گا، کہے گا کہ میں آفس جا رہا ہوں. یا اس سے بڑا جو بھتیجا ہوگا اس کی طرح وہ اٹھے گا، بیٹھے گا. کاپی کرتا ہے بچہ. تو یہ جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرے والد گھر پر آئے، میری والدہ گھر پر آئی، اور آتے ہی انہوں نے موبائل فون اٹھا کے اسکرولنگ کر رہے ہیں، تو آپ کا بچہ بھی یہی کرے گا. تو اگر آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ موبائل فون یوز نہ کرے، آپ کا بچہ اپنے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارے، جو آپ اپنے بچے کے ساتھ چاہتے ہیں نا، آپ وہی کام خود کرنا شروع کر دیں. صحیح. آپ کا بچہ وہی کرے گا. آپ کی تصنیفوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ الہاد کی ایک قسم ہے کہ نفسیاتی الہاد. انسان تشکیل میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وسوسے آتے ہیں، پھر بندہ ملحد بن جاتا ہے. تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ باقی علمی الہاد ہے، دلائل دیں گے سمجھ میں آ جائے گا، یا پھر مالی حوالے سے کمزور ہے، مدد کر دی مسلمان ہو گیا، لیکن نفسیاتی اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں میں نے جتنے لوگوں سے مکالمہ کیا ہے، بلا مبالغہ ہزاروں ملحدین سے میری بات چیت ہوئی ہے، جس میں زیادہ تر پاکستانی یا ہندوستانی تھے. مجھے جو چیز محسوس ہوئی وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو علمی مسائل ہیں نا الہاد کے حوالے سے، اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ 5% سے بھی زیادہ نہیں ہے. اچھا.
5% سے بھی زیادہ نہیں. اصل جو مسئلہ ہے نا وہ نوجوانوں کا تزکیہ ہے. تزکیہ. اب یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے روٹ کاز کو تھوڑا سا تلاش کرنا پڑے گا ہمیں. ایک نوجوان جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ صبح سے لے کر دوپہر تک اسکول میں ہوتا ہے. اسکول کے بعد وہ اپنے گھر پر آتا ہے, کھانا کھاتا ہے, کچھ وقت گزارتا ہے, پھر وہ ٹیوشن چلا جاتا ہے. ٹیوشن کے بعد یعنی کہ آپ دیکھیں اس نے 12-13 گھنٹے گزار لیے, ٹھیک ہے, وہ سیکولر ماڈرن ایجوکیشن میں 12-13 گھنٹے گزارتا ہے. 1 گھنٹہ اس کے قاری صاحب آتے ہیں اور اس میں بھی بعض اوقات گھر میں دعوت ہو, بچہ تھکا ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ کل آ جانا, قاری صاحب کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے. اور پھر ہم بچے سے توقع کرتے ہیں کہ اس کا دین کے اوپر اتنا ہی ایمان ہو جتنا اس کے دنیا کے اوپر ایمان ہے. یہ تو ہماری توقع غلط ہے. پھر وہ جاتا ہے یونیورسٹی, کالج میں وہ جاتا ہے یونیورسٹیز کے اندر, وہاں پر اس کی زندگی میں دین کیا رول پلے کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں آج ایک نوجوان ہے جو کہ دین سے جڑا ہوا نہیں ہو, آپ اس کی زندگی میں دیکھیں مذہب کہاں رول پلے کر رہا ہے. صرف وہ جمعہ پڑھ رہا ہے, اگر وہ قربانی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر صاحب استطاعت تو شاید وہ زکوٰۃ دے رہا ہے, اگر حج عمرہ اس نے کر لیا تو وہ کر رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے وہ. اس کے علاوہ اس کی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں مذہب کہیں نہیں ہے. ہوتا یہ کہ یہ جو جدید جو زمانہ ہے نا, یہ انسان کو پہلے خدا سے لا تعلق کر دیتا ہے. صحیح. کہ آپ اپنی عملی زندگی میں خدا سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں, صرف ایک محدود چند رسوم ہوتی ہے اس تک محدود ہو جاتے ہیں آپ. اور پھر کیا ہوتا ہے اگلے مرحلے میں, جب مذہب آپ کی زندگی کا ایک بیکار پرزہ بن جاتا ہے تو جیسے اس کو موقع ملتا ہے وہ اس لبادوں کو اتار کے پھینک دیتا ہے. صحیح. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو روٹ کاز سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ نوجوانوں کی عملی زندگی کے اندر مذہب کو کیسے داخل کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو جب آپ مذہب کے اندر داخل کر دیں گے تو اس کے ساتھ انگیج ہوگا, وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اس کے ذہن میں سوالات پیدا نہیں ہوں گے. پھر تزکیہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ تزکیہ ہی. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ نماز جو ہے نا وہ فحاشی سے روکتی ہے. نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے. اگر آپ کسی کے دین کے ستون کو خراب کرنا چاہیں نا تو فحاشی روکنی نا, آپ اسی فارمولے کو ریورس کر دیں, آپ فحاشی پھیلا دیں, اس کا دین ہی خراب ہو جائے گا. تو میں نے تو خود فیس بک پر بعض اوقات ایسا دیکھا ہے کہ بھائی میں کسی مسلمان سے بات کر رہا تھا, اس نے یہ دلیل دی, مجھے اس کے خلاف دلیل بتائیں. نوجوان پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے مذہب اور خدا کا انکار کرنا ہے اور دلیل اس کے بعد ڈھونڈتے ہیں وہ. تو یہ شکوک و شبہات بڑی آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں اگر اس کا تزکیہ ٹھیک ہو, ورنہ آپ صرف اور صرف شاخوں کو کاٹتے رہیں گے, جڑ وہیں پر پڑی ہوئی ہوگی اور اس میں سے پھل نکلتا رہے گا نیا. زبردست. اچھا, بہت سی کتابیں نفسیات کی اور بہت سی ٹرکس بھی ہیں, ایکسرسائز ہے, پریکٹسز ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ امیجنیشن کریں, فلاں کریں, لیکن بندہ نکل نہیں پاتا, یا کچھ ایسی ہوتی نکل تو پاتا ہے لیکن بڑی مشکل سے نکلتا ہے کیونکہ لمبی چوڑی میڈیٹیشن ہوتی ہے. تو آپ نے گراؤنڈ پر رہتے ہوئے آپ نے ایسی کوئی ٹرک ایجاد کی ہو جو آپ کے ساتھ خاص ہو؟ میں جو چیز عام طور پر لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جرنلنگ کریں. جو بھی کام ہے, آپ کو کسی ایڈکشن سے نکلنا ہے, آپ کو کوئی گول سیٹنگ کرنی ہے, آپ کو کوئی چیز یاد کرنی ہے, جو بھی کام کرنا ہے, جب آپ چیزوں کو لکھنا شروع کر دیتے نا تو وہ آپ کی پوری شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں, میں نے اپنی کلاس روم میں, ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں لیپ ٹاپ لے کر, ٹیبلیٹ لے کر, موبائل فون لے کر, میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی نوٹس موبائل فون کے اندر, لیپ ٹاپ کے اندر نہیں بنائے گا. صحیح. حالانکہ وہ نوٹس ہی بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اس پر نہیں بنائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ لکھ رہا ہوگا نا تو وہ لکھا ہوا ایک فولڈر کے اندر پڑا ہوا ہوگا. صحیح. جب آپ پین پیپر سے لکھتے ہیں اس کا اثر آپ کی شخصیت پر براہ راست پڑتا ہے. تو میں جس ٹرک کو سب سے زیادہ لوگوں کو, یعنی جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر میں یہ چیز لازمی طور پر شامل کرتا ہوں. اگر آپ کو نیگیٹو تھنکنگ ہے تو آپ پازیٹیو تھنکنگ کو لکھنا شروع کر دیں, یا نیگیٹو تھنکنگ کو لکھ کر جلا دیں. اسی طریقے سے آپ کو گول سیٹنگ کرنی ہے. آپ کو کوئی مسئلہ ہے, اکثر لوگ آتے ہیں نا, آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے اور لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے. تو میں کہتا ہوں اچھا آپ کا جو مسئلہ ہے آپ لکھ لیں, کیونکہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کے اندر ایک کھچڑی پکائی ہوئی ہوتی ہے مسئلوں کی نا, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, ریلیشن شپ بھی ہے, اسٹریس بھی, ڈپریشن بھی ہے, صدمہ بھی ہے, ٹراما بھی ہے, فوکس بھی نہیں ہو رہا, مسئلوں کے پورے ایک بھرمار لگائی ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ لکھو تو پھر وہ کانکریٹ ہو کر چیزوں کو لکھتا ہے کہ اچھا میرا یہ کام ہے. اسی طریقے سے جیسے آپ نے وہ ریلیشن شپ والا سوال پوچھا, اس میں بھی میں یہی کرتا ہوں. کوئی مجھے کہتا ہے کہ بھائی میں جو ہے نا ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے, تو میں کہتا ہوں چارٹ بنا لو, آپ کا جو پارٹنر ہے جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہو اس کی خصوصیات لکھو اور برائیاں لکھو. تو پہلے تو برائی اچھی خاصی لکھ دیتے ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں کہ خصوصیات لکھو تو وہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بات انہوں نے اپنے آپ سے کہی تھی کہ سیرت سے محبت کی ہے, شکل سے نہیں کی, وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ ہی دیا ہے. صحیح. تو لکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, جرنلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. پہلے لوگوں میں ڈائری لکھنے کا رواج ہوتا تھا, اب تو وہ ختم ہی ہو گیا ہے. صحیح. اچھا, تو کچھ اضافی سوالات لیکن اہم سوال ہے. تو پہلا سوال تو یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہے
ان میں سے خود آپ کو کون سی کتاب زیادہ اچھی لگی ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے ویسے. اچھا مجھے جو تحقیقی اعتبار سے جو کتاب مجھے اچھی لگی میری ہندو مت کا تفصیلی مطالعہ، صحیح. اور تقریباً میرے خیال ہے 700-800 صفحے کی تھی یہ، اور اس میں مجھے وقت بھی بہت لگا تھا، 2-2.5 سال مجھے لگ گئے تھے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاص کتاب لکھنے کے لیے میں نے بہت سارے علوم باقاعدہ پڑھے اور سیکھے. اچھا. یعنی باقاعدہ اس کے لیے اینتھروپولوجی پر کتابیں پڑھی، اس کے لیے میں نے آرکیالوجی کے کورسز کیے، اس کے لیے میں نے سنسکرت کے کورسز نام ہی کیے. پہلی بار سنے ہم. یعنی ایک چیز کے لیے جو ہے نا میں نے بہت ساری تحقیق کی تھی. تو اس وجہ سے مجھے اپنی یہ کتاب، حالانکہ یہ کتاب بڑی خشک ہے، عام لوگ اس کو نہیں پڑھ پاتے، محققین کے لیے کتاب ہے، لیکن مجھے معیار کے اعتبار سے یہ کتاب تھوڑی اچھی لگتی ہے. اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کہیں گے تو میں کہوں گا مطالعہ مذاہب. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ مطالعہ مذاہب میں نے آسان انداز میں لکھنے کی کوشش کی ہے، اور بڑا بیلنس کوشش کی ہے اپنے طور پر کہ میں بیلنس انداز میں مذاہب کا جو ایک خلاصہ ہے اس کو پیش کر سکوں. اچھا، اس وقت آپ کن میدانوں میں کام کر رہے ہیں اور آپ کی مصروفیات اور سب سے زیادہ شغل کس فن سے ہے آپ؟ اس وقت میری مصروفیات 2-3 حوالے سے ہیں. سب سے پہلی اور اہم ترین جو مصروفیت ہے میری شعور انسٹیٹیوٹ اینڈ میڈیا نیٹ ورک میں ہے. اس میں ہمارا درس نظامی کا تخصص کا پروگرام چل رہا ہے، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ تدریس فلسفے کے حوالے سے، نفسیات کے حوالے سے میں کر رہا ہوتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہمارے جو اتوار کے سیشنز ہوتے ہیں، ہر اتوار وزڈم اسکوائر میں 2:30 بجے کے قریب ہوتے ہیں. ایک تو یہ مصروفیت ہے میری. دوسری جو مصروفیت ہے وہ ہے آئی روٹس کالج میں ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اسلامک اورینٹیشن اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں. اس میں بچوں کی کاؤنسلنگ کرنا، بچوں کی پرسنالٹی کے اوپر کام کرنا، ان کے ہیبٹس، ان کی بیہیویئر جو ایشوز ہوتے ہیں، اسٹریس، ڈپریشن یا کوئی ایڈکشن وغیرہ ہے، تو اس کے اوپر کام کرنا. تیسرا جو ایک بڑا اہم کام ہے جو میرا کافی عرصے سے 2012 سے میں کر رہا ہوں، وہ اسکالرس ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام سے، جس میں الحمدللہ تقریباً 15,000 سے زائد جو ہے نا وہ علماء کرام پورے پاکستان سے بلکہ ہندوستان سے بھی شامل ہیں. اور اس میں ہم انہیں مختلف علوم سے جو ہے نا وہ آراستہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سائیکالوجی ہے، الہاد ہے، فلسفہ ہے. وہاں پر اس طرح کے کورسز اور اس طرح کے ٹریننگ سیشنز اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا، یہ تینوں جتنے کام میں نے آپ کو بتائے سارے کے سارے نان کمرشل ہیں، سارے کے سارے بالکل ایک سمجھ لیں کہ فلاح و بہبود کے لیے کام چل رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر اپنی لکھنے پڑھنے کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. بنیادی طور پر اگر آپ شعبے کے حوالے سے بات کریں تو میرے 2 شعبے ہیں جس میں میں کام کر رہا ہوتا ہوں. ایک ہے مذہب یا فلسفہ کے حوالے سے، اور دوسرا ہے نفسیات کے حوالے سے. یہی 2 فیلڈز میں نے اپنے لیے جو ہے نا وہ چنی ہوئی ہے. عام طور پر لوگ مجھے اکیڈمک جو ورلڈ ہے یا یونیورسٹی ہے، مدارس ہے، اس میں لوگ مجھے جانتے ہیں تقابل ادیان کے حوالے سے، الہاد کے حوالے سے، فلسفے کے حوالے سے. اور جو عوام ہے وہ مجھے جانتی ہے نفسیات کے حوالے سے. یہ 2 الگ الگ شعبے ہیں، ان دونوں میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ کوشش ہوتی ہے کہ دونوں کو انٹیگریٹ کر کے کام کیا جا سکے. اچھا، انسان جب فلسفہ پڑھے تو ایک طرف جو ہے نا نیچے ہے، بندہ صرف اس کو پڑھے، ایک طرف غزالی ہے صرف اس کو پڑھے، دونوں کو ملا کے بندہ پڑھے، کانٹ کو بھی پڑھے، غزالی کو بھی پڑھے. تو آپ کو تقابلی فلسفے کے بارے میں کیا رہا ہے آپ؟ ہاں، میرا خیال یہ ہے کہ فلسفے کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے دین کے بارے میں مکمل معلومات، دین کا جو فلسفہ ہے اس کو پڑھیں. جب وہ پڑھ چکے ہوں تو پھر آپ پڑھیں، جو بھی قدیم فلسفے سے شروع کریں. اور تاریخی اعتبار سے، یعنی کہ تاریخ میں کون کون سے نظریات جو ہے نا وہ ظہور پذیر ہوئے ہیں، اس کو آپ 1 بائی 1 کر کے ساری چیزیں دیکھتے جائیں. تو اس میں ایک ایک کر کے سارے آپ کے پاس تاریخ آ جاتی. اب اس میں جو امام غزالی آتے ہیں وہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پورے فلسفے کی تاریخ میں امام غزالی بہت بڑا شفٹ آتا ہے ہمارے پاس. پھر دوسرا جو شفٹ آتا ہے وہ جدید فلسفے کا آتا ہے جو ڈیکارٹ کے بعد آتا ہے. تو یہ 2 بڑے اہم فلسفے ہیں جس کو میرا خیال ہے کہ انسان کو جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ان دونوں کو لازمی طور پر دیکھنا چاہیے. زبردست. اچھا، ماہرین نفسیات میں سے کون سا ماہر نفسیات آپ کو بہت پسند ہے؟ ہمارے ہاں نا سائیکالوجی میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سائیکالوجی بیسکلی ویسٹرن سائیکالوجی ہے، پوری مغربی تہذیب سے یہ نمودار ہوئی ہے، اور اس کی جو بنیادیں ہیں وہ گاڈ لیس فاؤنڈیشنز ہیں پوری، یعنی کہ بے خدا اصولوں کے اوپر یہ پورا علم استوار ہوا ہے. صحیح. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیونکہ ہم جب سائیکالوجسٹ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ماڈرن سائیکالوجسٹ آتا ہے، تو وہ شاید کوئی نہیں ہو، پھر بھی کسی درجے میں کارل جونگ مجھے ایک بہتر سائیکالوجسٹ لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ، ان سے بھی حالانکہ مجھے بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انسان کے روحانی پہلو کو بہت اہمیت دی. ابھی چند دن پہلے بھی میں نے اس حوالے سے اپنے فیس بک کے اوپر بھی لکھا تھا، اس کا ایک پورا تجزیہ میں نے لکھا تھا کارل جونگ کے فلسفہ تصور مذہب کے حوالے سے. تو کارل جونگ میری ایک پسندیدہ آپ ماہر نفسیات میں سے کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا مجھے اجازت دیں کہ میں سائیکالوجسٹ جو ہماری اصطلاح ہے اس سے تھوڑا سا آزاد ہو کر بات کروں، تو پھر مجھے 2 شخصیات ایسی لگتی ہیں
کہ جن کے بارے میں جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ماڈرن سائیکالوجسٹ سے زیادہ اچھی سائیکالوجی جانتے تھے. اچھا. 3 شخصیات کا بلکہ میں نام لوں گا. پہلی جو سب سے شخصیت ہے، اگر میں تاریخ سے پیچھے سے چلتا ہوا ہوں تو امام غزالی ہیں. امام غزالی کی اگر آپ کیمیاء سعادت اور احیاء العلوم پڑھ لیں تو یقین کریں کہ آپ ماڈرن سائیکالوجی کو بھول جائیں گے. صحیح. پہلی شخصیت. دوسری، اچھا پھر انہوں نے جو نفسیات، انسان کی شخصیت کے مختلف پہلو، کون کون سی فورسز انسان کے اندر کام کرتی ہے، عادتوں کو کیسے تبدیل کیا جاتا ہے، ساری بڑی تفصیل سے بیان کی. پوری تھیراپی ان کا ایک ماڈل بنا ہوا ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی. دوسری جو بڑی شخصیت مجھے معلوم ہوتی ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ ہے. ہاں، حضرت شاہ ولی اللہ کے بارے میں ان کی جو خاص طور پر کتاب ہے حجت اللہ بالغہ، ان کے ایک میں کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جو پیغمبروں کے موضوعات ہوتے ہیں نا وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ موضوع ہوتا ہے جو پیغمبر کی اپنی ذات سے ظاہر ہوتے ہیں، ایک وہ جو ان کی امت میں کسی سے ظاہر ہو جائیں. تو مجھے بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ حجت اللہ بالغہ ان میں سے ایک ایسی کتاب ہے. بڑی زبردست کتاب ہے اور 20 مرتبہ میں نے اس کتاب کو پڑھا اور آج بھی مجھ سے کبھی اکتایا نہیں ہوں، بور نہیں ہوا. ان کے ہاں جو نفسیات کے، جو شخصیت کے جو ڈائنامکس بیان کیے گئے ہیں وہ بڑی دلچسپ ہے. تیسری جو ہمارے ہاں شخصیت ہے وہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی. اگر آپ ان کے خطبات پڑھ لیں تصوف کے موضوع کے اوپر، آپ ان کے تربیت کا طریقہ پڑھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ماہر نفسیات بیٹھا ہوا ہے جو سامنے والے کی نفسیات کو، اس کی نفس کو، اس کی پوری شخصیت کو پتہ نہیں کس طریقے سے جان کر پہچان کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایک عجیب ہی ایک شخصیت ہمیں وہ نظر آتی ہے. اس پوری آپ کی مسلمانوں کی جو تاریخ رہی ہے تصوف میں اگر آپ مجھ سے تصوف کی تاریخ پوچھیں گے تو تصوف کی تاریخ میں مولانا اشرف علی تھانوی کو ایک بہت بڑا نام سمجھتا ہوں. حالانکہ مجھے بھی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے بہت سارے اختلافات ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی پیغمبر تو نہیں تھا، کوئی بھی انسان، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن ان کی شخصیت کا یہ جو پہلو نا، تصوف والا، تزکیہ والا، تربیت والا، نفسیاتی پہلو، آؤٹ اسٹینڈنگ ہے یہ بالکل. یہ کتاب تکشف، ہاں ان کی کتاب. لیکن مجھے جو چیز سب سے زیادہ متاثر کی ہے وہ ان کے خطبات ہے، کیونکہ وہ خطبات بے ساختہ ہوتے ہیں نا، بدی ہوتے ہیں. تو جب بات کر رہے ہوتے ہیں، تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ملفوظات چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ ہی آپ کو دنیا سے واقف کراتے ہیں. اچھا، آپ کا سب سے پسندیدہ عالم کون ہے اس وقت؟ یہ آپ نے کافی مشکل سوال پوچھ لیا. بتانا تو پڑے گا. اچھا، عالم دیکھیں مختلف علوم میں مختلف ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کریں، وہ میری پسندیدہ شخصیات میں سے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں اسلامی تہذیب کے حوالے سے تو مولانا مودودی سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، جو انہوں نے مغرب کے رد کے اوپر جو کام کیا. اسی طریقے سے آپ الہاد کے حوالے سے جیسے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی بہت بڑا کام ہے، ان سے بھی میں بہت زیادہ متاثر ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم میرے براہ راست استاد رہے، تو میں نے ان سے پڑھا، ان سے بھی میں بہت متاثر ہوں. مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کی بھی جو فقہی بصیرت ہے ان سے بھی میں بہت متاثر ہوں. یہ چند ایسی شخصیات ہیں، لیکن خاص طور پر ایک نام میں لازمی طور پر لینا چاہوں گا، وہ ہے پیر محمد کرم شاہ زری. ان کی جو تفسیر ہے ضیاء القرآن، اور ان کی جو کتاب ہے سیرت پر ضیاء النبی، بریلوی مکتب فکر سے، یہ بریلوی مکتب فکر سے ہیں وہ، لیکن بہت زبردست کام ہے ان کا. یہ کچھ ایسی شخصیات ہیں جن سے مسلکی یا مختلف پہلوؤں سے اپنی جگہ اختلاف ہوتا ہی ہے، لیکن میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں. کچھ لوگوں سے براہ راست استفادہ کیا اور کچھ لوگوں سے براہ راست استفادے کا موقع نہیں ملا، لیکن ان کو پھر بھی میں اپنے اساتذہ میں شمار کرتا ہوں. زبردست. اچھا، نوجوان جو ہے نا کسی بوڑھے سے مسائل شیئر نہیں کر سکتے. آپ بھی نوجوان ہیں تو آپ کی طرف اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کو کوئی دفتر ہو جہاں پر جو ہے نا آپ کاؤنسلنگ کرتے ہو، ان کی ذہنی تربیت کرتے ہو، یا پھر آپ کو کوئی ایسا رابطہ نمبر سے ہوا آپ سے کنیکٹ ہو سکے؟ آپ نے جب میری مصروفیت پوچھی تو میں نے آپ کو جو مصروفیت بتائی، اس مصروفیت کی وجہ سے میں اب کاؤنسلنگ تو نہیں کرتا. اچھا. تو ہاں، لیکن اتنا ضروری ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی شیئر کرنا ہوتا ہے، اگر بنیادی طور پر کسی کو کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے تو میں ان سے پھر ان کو گائیڈ کر دیتا ہوں. لیکن اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں پراپر اس کی کاؤنسلنگ کر سکوں، یعنی کہ کاؤنسلنگ کا سمے پورا ایک مرحلہ ہوتا ہے نا، 50 منٹ کے 10-12 سیشنز ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوتا. البتہ ملاقات کرنی ہو تو ہم شعور میڈیا نیٹ ورک میں موجود ہوتے ہیں انسٹیٹیوٹ میں. آپ صبح سے لے کر شام کے کسی بھی وقت میں آ جائیں، میں اویلیبل ہوں گا انشاءاللہ. فیس بک پر ہے، وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا جو واٹس ایپ کے اوپر اناؤنسمنٹ گروپس بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ایڈمن ہیں، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انسٹا پر رابطہ کر سکتے ہیں. مختلف جتنے بھی پلیٹ فارمس ہیں وہاں پر آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب، جو ہمارے ٹیم کے لوگ جواب دے دیں گے. ڈائریکٹ اپنا مسئلہ شیئر نہ کریں. اگر آپ کا بہت پرسنل نوعیت کا کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو ڈائریکٹ مسئلہ شیئر نہ کریں. وہاں سے رابطہ کر کے نمبر میرا لے لیں یا مجھ سے ٹائم لے لیں، میں انشاءاللہ پھر ضرور. جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے محترم شارق صاحب.
جنہوں نے بڑی مفید معلومات آپ حضرات کے سامنے فراہم کی. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. میری آپ سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے ان کو پڑھیں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں. اتنی نایاب شخصیت، اتنی کم عمری کے اندر اتنے بڑے بڑے کام، انسان کو واقعی حیرت ہوتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ان کی شخصیت کا مطالعہ کریں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اگلی بار حاضر ہوتے ہیں ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. مع السلامہ.